MBG اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بعض نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ کچھ معلومات چونکا دینے والی ہیں۔ جو 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کینیا بھجوائی گئی تھی، اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اس معاملے کا اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد تھانہ رمنا جو ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ FIR درج ہوئی۔ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس میں معزز جج صاحبان نے جو پولیس کی JIT ہے اسے مسترد کر دیا اور ایک نئی خصوصی JIT بنانے کا حکم دیا ہے، اور کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس میں ISI، پولیس، IB اور FIA کے نمائندے جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے۔ دوسری طرف ارشد شریف کی والدہ کا ایک خط جو انگریزی میں لکھا گیا ہے وہ بھی زیر گردش ہے، اور اس خط میں ارشد شریف کی والدہ نے کچھ حقائق بھی بیان کیے ہیں، اپنا موقف بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ بتایا ہے، اور انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، موجودہ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور DGI میجر جنرل فیصل نصیر سمیت 9 افراد کو FIR میں نامزد کیا ہے، اور انہوں کا کہنا ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ان 9 لوگوں کو FIR میں نامزد کیا جائے، ان 9 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹی جائے۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں انہیں انالائز کر کے، اور یہ کیس کس طرف جاتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، تو ان معاملات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی بات کرتے ہیں جو 2 رکنی ٹیم نے مرتب کی ہے۔ یہ 2 رکنی ٹیم جو ہے کینیا بھجوائی گئی تھی تاکہ وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکے اور فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کی جا سکے۔ تو اس ٹیم نے 592 صفحات پر مشتمل ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کی ہے، اور کل سے لے کے آج تک میں نے اس رپورٹ کو کئی بار پڑھا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی ہیں، اور اس میں سے جو کچھ اہم سوالات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ 10 اگست 2022 کو ارشد شریف نے پشاور ایئرپورٹ سے پاکستان چھوڑا اور وہ دبئی پہنچے، اور 20 اگست تک یعنی تقریباً 10 دن جو ہے وہ دبئی میں رہے، اور ابھی ان کا جو UAE کا ویزا تھا وہ ختم ہونے میں 20 دن باقی تھے، اور وہ وہاں سے کینیا نیروبی چلے گئے، اور وہاں وقار احمد اور خرم احمد کے ہاں انہوں نے قیام کیا۔ وقار کے جو چچا ہیں جمال، وہ انہیں آئے ایئرپورٹ سے لے گئے، اور جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو طارق وسیع ہیں، جو ARY کی ٹیم کے معاملات جو ہیں وہ چلاتے ہیں، سلمان اقبال کے بہت قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ مینیج کیا۔ ان کا دوستانہ اور یارانہ تھا وقار احمد کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف کے وہاں قیام و طعام کا جو ہے وہ بندوبست کریں، اور اس حوالے سے ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ دبئی چھوڑ کر کینیا منتقل ہونے کا فیصلہ ارشد شریف نے کیوں کیا اور کس کے کہنے پہ کیا؟ کیا ارشد شریف نے اپنی مرضی سے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، یا پھر دبئی چھوڑنے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے؟ تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی اس حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ سلمان اقبال نے جو ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بتایا کہ جی دبئی کے ہوٹل میں جب وہ وہاں موجود تھے تو CID کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ دبئی کی جو CID ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ ہے بہت زیادہ، چونکہ آپ صحافی ہیں، ہم آپ کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہم آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے نہ ہوں۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے مطابق انہوں نے دبئی حکام سے رابطہ کر کے ان دعووں کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، لیکن دبئی حکام نے اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا، اور یوں ان دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں اس کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی تصدیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکی۔ کچھ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی بعض ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید الجھ گیا ہے۔ میں باتیں کوشش کروں گا کہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، میں خود بھی اپنے شوز میں بتا چکا ہوں، انہیں جو ہے وہ نہ دہرایا جائے۔ تو ارشد شریف جس V8 لینڈ کروزر میں خرم احمد کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے
جس کا نمبر جو ہے KDJ-200M تھا، تو اس کو 9 گولیاں جو ہے اس پہ برسائی گئی، اور اس کی ساری پوزیشن جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بتائی ہے کہ کون سی گولی کہاں لگی ہے، کہاں سے فائر ہوئی ہے، کس کیلیبر سے جو ہے وہ فائر کی گولی ہے وہ. تو اس میں باقی گولیاں جو ہیں وہ تو جو پولیس کا ورژن ہے اور جو کہانی بیان کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے، لیکن ایک بلٹ جو ہے اس کا ٹریجیکٹری پاتھ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اس ساری کہانی میں مس فٹ محسوس ہوتی ہے. اور وہ کون سی گولی ہے؟ میں نے غالباً پہلے اپنے شو میں جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گولی ارشد شریف کو گردن سے تھوڑا سا نیچے پیچھے کمر میں جو ہے وہ لگی، اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے یہاں سے نکلی. تو سوال یہ ہے کہ اگر تو گولی چلتی ہوئی گاڑی میں برسائی گئی، چلائی گئی، اور وہ گولی پیچھے سے کندھے پہ جو ہے وہ ارشد شریف کو لگی، تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر سیٹ پہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ گولی سیٹ کو پھاڑتی یا چیرتی ہوئی اس کی کمر میں داخل ہوئی ہوگی. لیکن گاڑی کا جب مشاہدہ کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے تو پتہ چلا کہ جس سیٹ پہ ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے اس پہ گولی کا کوئی سوراخ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر گولی اس پہ سیٹ کو چیرتے ہوئے نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو گاڑی کے اندر سے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی نے فائر کیا، اور یہ فائر تب ہوا جب بندہ اس طرح سے بیٹھا تھا یا اس طرح سے بیٹھا تھا، تو تب جو ہے وہ فائر کیا گیا. یا دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ارشد شریف کو وہ گولی پہلے سے گاڑی کے باہر ماری گئی اور پھر اس کے بعد انہیں سیٹ پہ جو ہے وہ بٹھایا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت مشکوک ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے لکھا ہے کہ یہ جو گولی ہے یہ پوائنٹ بلینک رینج سے تو نہیں چلائی گئی، یعنی انتہائی قریب سے تو نہیں چلائی گئی، لیکن نسبتاً یہ گولی جو ہے وہ بہت قریب سے ارشد شریف کو جو ہے وہ ماری گئی ہے. دوسری ایک اہم کنٹراڈکشن جس کو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ جس کا انکشاف کیا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے، وہ یہ ہے کہ ایک گولی جو ہے وہ ارشد شریف کو یہ اس طرف سے لگی ہے، اور اس نے ان کی کھوپڑی جو ہے وہ اس کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور ارشد شریف لہو لہان ہو گئے ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ڈرائیور سیٹ ہے اس پہ خون کا نہ تو کوئی چھینٹا ہے اور نہ ہی کوئی دھبا ہے. تو یہ بات بڑی حیران کن ہے، کیونکہ اگلی سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر اسے گولی لگتی ہے اور گولی بھی اس انداز میں لگتی ہے تو ظاہر ہے اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ ساتھ والی سیٹ پہ بھی جانے چاہیے، لیکن ڈرائیور سائڈ پہ ایسا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں یہ چلتی ہوئی گاڑی پہ گولیاں نہیں چلائی گئیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی کو روک کے باقاعدہ پلاننگ کے تحت گولیاں برسائی گئی ہیں، چلائی گئی ہیں. اور ان گولیوں کا جو ٹریجیکٹری پاتھ ہے وہ بالکل واضح ہے. ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری گولیاں جو لیفٹ سائیڈ ہے، جو پیسنجر سائیڈ ہے، اس پہ جو ہے وہ چلائی گئی ہیں باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بندہ ہے اس کو جو ہے اس کو آنچ تک نہ آئے، اسے خراش تک نہ پہنچے، اور سارا جو نشانہ ہے وہ پیسنجر سیٹ جو ہے اس پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس کو کیا گیا ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی جواب طلب کیا جانا چاہیے، اور ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے نتیجے میں ہی جو ہے تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ 4 لوگ تھے جو گاڑی میں تھے، اور انہوں نے گاڑی کو روکا، گاڑی نہیں رکی، اور اس دوران جو ایک کانسٹیبل ہے اس کو گولی لگی، ان پہ فائرنگ کی گئی، اس کو گولی لگی، اور وہ گولی اس کا جو بایاں ہاتھ ہے یہ ہتھیلی کو چیرتے ہوئے گولی جو ہے وہ نکل گئی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس پولیس کانسٹیبل کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ زخمی تھا، گولی چیرتے ہوئے ہتھیلی کو نکل گئی ہے، اس نے ایک ہاتھ سے اپنی رائفل سے 3 فائر کیے ہیں. اب پسٹل ہو تو ایک ہاتھ سے جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ فائر آرمز کو چلاتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا. اور یہ جو رائفل تھی
یہ لوکلی مینوفیکچرڈ تھی اور یہ امریکن جو گن ہے M4 یہ اس کی کاپی ہے. تو اس کا ایک ہاتھ سے چلانا اور 3 فائر کرنا اور وہ بندہ جو آلریڈی جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے, یہ بہت حیران کن جو ہے وہ بات ہے. اور پھر ایک اور مشکوک پہلو یہ ہے اس معاملے کا کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ملاقات ان 3 جو اہلکار تھے جنہوں نے جو وہاں موجود تھے, باقی 3 ان سے تو ملاقات کروائی گئی, ان سے بات کرنے کی اجازت دی گئی, لیکن چوتھا اہلکار جس کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ وہ زخمی ہوا ہے اور جس نے 3 گولیاں چلائی ہیں, اس کے ساتھ ملاقات کرنے یا بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو نہیں ملی, جس سے یہ معاملہ جو ہے یہ بہت مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور جو بڑا مشکوک کریکٹر ہے وہ وقار احمد کی جو دوسری بیوی ہے وہ ہے. وقار احمد کی 2 شادیاں ہیں, ایک بیوی ان کی پاکستان سے ہے اور ایک بیوی جو ہے مورین وقار وہ کینین نیشنل ہے, اور بتایا گیا کہ 3-4 سال سے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ وہاں کسی قبائلی سردار کی جو ہے وہ بیٹی ہے مورین وقار, اور ایمو ڈیم فائرنگ رینج جو ہے وہ دراصل مورین کا ہی جو ہے وہ برین چائلڈ ہے, اور وہ اس کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں وقار کے ساتھ. اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں اس کے حوالے سے جو ریمارکس پاس کیے گئے ہیں وہ بہت جو ہیں قابل غور ہیں. کہا گیا ہے کہ جی وہ ورلڈ کلاس شوٹنگ ایکسپرٹ ہے مورین وقار, اور اس فائرنگ رینج میں بطور ٹرینر بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور اس سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کا جو انٹرویو کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے, تو اس خاتون مورین وقار کا جو برتاؤ ہے وہ ایک انٹیلیجنس افسر جیسا تھا, اور اس کا جو کردار ہے وہ بہت مشکوک ہے. اور وقار جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے زیر اثر ہے اور کوئی بھی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا, حتیٰ کہ جو اس کا ڈیٹا تھا, فون کا ڈیٹا تھا وقار کے فون کا, اس نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو رضامندی ظاہر کی کہ جی ٹھیک ہے میں آپ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر لیتا ہوں, لیکن بعد میں اس کی بیوی نے جو ہے وہ اسے منع کر دیا اور اس نے اپنے فون کا ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا. جو وقار احمد جو میزبان تھا ارشد شریف کا, اس کا کردار بھی جو ہے وہ بڑا مشکوک رہا, اور اس کے بیانات میں خاصا تضاد ہے, اور وہی بہت سے تضاد ہیں, لیکن ساری رپورٹ ظاہر ہے میں آپ کو شیئر کرنے بیٹھوں تو یہ پروگرام بہت طویل ہو جائے گا. مثلا ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک USB جو ارشد شریف کے استعمال میں تھی, پہلے وقار احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ USB کینین حکام کے حوالے اس نے کر دی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ USB جو ہے وہ اسی کے پاس ہے اور کینین حکام کے حوالے جو ہے وہ نہیں کی گئی. فون کا ڈیٹا دینے پہ بھی جو ہے وہ پہلے رضامندی ظاہر کی اور پھر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مکر گیا. ایک اور حیران کن جو ہے انکشاف جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ارشد شریف کا میزبان وقار احمد ہے وہ ISI کے اسٹیشن کمانڈر اسلام آباد سے رابطے میں تھا. ISI اسلام آباد کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فہیم رضا, انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور یہ جو اپارٹمنٹ جہاں پہ ارشد شریف رہ رہے تھے, جہاں انہوں نے جو ہے وہ ڈنر کیا, کھانا کھایا فائرنگ رینج میں, جس سے وہ بش ڈنر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, بش باربیکیو کہہ رہے ہیں, تو وہاں تو CCTV تھی نہیں, لیکن جس اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہے تھے وہ جو کہ بلڈنگ وقار احمد کی ملکیت ہے, اس کے CCTV فوٹیج جب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے جو ہے وہ مانگی تو اس نے کہا کہ جی ISI اسلام آباد کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فہیم رضا وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, میں ان سے پوچھ کر اجازت لینے کے بعد جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ CCTV فوٹیج آپ سے شیئر کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور الٹیمیٹلی وہ CCTV فوٹیج جو ہے اس نے شیئر نہیں کی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا. جو ایگزیکٹ جملہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وین دا FFT یعنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم asked him for the CCTV footage of the incident, Waqar first said he would check with the sector commander. اس نے کہا جی پہلے میں ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا سے بات کروں گا, ان سے اجازت لوں گا اور پھر ہی آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا. تو یہ جو ساری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں بہت سے شیڈی کریکٹرز ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ISI اسلام آباد کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فہیم رضا, آیا ان سے تعلق اور ان سے رابطہ وقار کا 23 اکتوبر کو ارشد شریف کی
کے قتل ہونے کے بعد استوار ہوا یا پہلے سے ان دونوں کے مراسم تھے، ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ تھا؟ ظاہر ہے اس سے یہ معاملہ مشکوک ہی نہیں ہو جاتا بلکہ بالکل ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، اور اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کسی قسم کے کوئی خطرات لاحق نہیں تھے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس نے اس حوالے سے بھی کچھ تحقیق کی ہے کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کے کیوں گئے اور ان کی زندگی کو کس قسم کے خطرات جو ہیں وہ لاحق تھے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ 16 ایف آئی آر جو ارشد شریف کے خلاف درج ہوئیں، ان 16 ایف آئی آرز میں سے صرف 2 ایف آئی آرز کے جو مدعی ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو 14 ایف آئی آرز ہیں وہ یا تو بوگس تھیں، فریولس تھیں، یا پھر جن لوگوں کے نام پہ درج کروائی گئیں وہ شاید ان کا نام استعمال کیا گیا، وہ اس طرح سے ان کی اس معاملات میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں تھی۔ سب سے قابل غور جو اس میں بیان ہے وہ ایس ایچ او یمن گوٹ عتیق الرحمان کا ہے، میمن گوٹ، ایس ایچ او میمن گوٹ عتیق الرحمان جو ہے وہ بھی ایک ایف آئی آر کے مدعی ہیں جو ایف آئی آر ارشد شریف کے خلاف جو ہیں وہ درج ہوئی۔ ان 16 ایف آئی آرز میں سے ایک ایف آئی آر جو ہے ایس ایچ او میمن گوٹ عتیق الرحمان نے جو ہے درج کرائی۔ 29 نومبر 2022 کو جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے اس نے ایس ایچ او میمن گوٹ عتیق الرحمان سے ان کا بیان لیا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ ایف آئی آر کیوں درج کی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر نے کہا کہ کراچی میں لکی سٹار کے قریب جو آئی ایس آئی کا دفتر ہے آپ فوراً وہاں پہنچیں۔ میں وہاں پہنچا۔ اب یہ ایس ایچ او میمن گوٹ جو ہیں عتیق الرحمان وہ بتا رہے ہیں کہ تو وہاں آئی ایس آئی کے 3 افسر جو ہیں وہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر نے مجھے کہا کہ ارشد شریف، عماد یوسف اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے کیونکہ انہوں نے اداروں پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ اور ایک اور حیرت انگیز انکشاف ایس ایچ او میمن گوٹ عتیق الرحمان نے کیا کہ جی عماد یوسف کو آئی ایس آئی کے افسروں نے گرفتار کیا اور اسے پولیس اسٹیشن میمن گوٹ نہیں لایا گیا۔ اب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو ایف آئی اے کے اور آئی بی کے ایک افسر نے جو ہے وہ تیار کی ہے، اس میں بار بار آئی ایس آئی کا نام آ رہا ہے، آئی ایس آئی کی انوالومنٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، خواہ وہ مقدمات کے اندراج کی بات ہو یا وہ خرم اور وقار جو اس مشکوک کردار ہیں اس حوالے سے، خواہ ان سے رابطوں کے حوالے سے ہو، بار بار جو ہے اس میں آئی ایس آئی کا نام آ رہا ہے۔ اور جو ارشد شریف کی والدہ ہیں انہوں نے بھی جن 9 لوگوں کو نامزد کیا ہے اس ایف آئی آر کے لیے، اگرچہ ایف آئی آر پہلے درج ہو چکی ہے، اس میں خرم وقار اور طارق وسیع کو نامزد کیا گیا ہے، لیکن جو خط لکھا ہے انگریزی میں لکھا ہوا ارشد شریف کی والدہ کا خط جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح ارشد شریف کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جی فوج کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، آئی ایس پی آر ان کے دوسرے گھر کی طرح تھا، وہ تمام جو فوجی آپریشنز ہیں ان کو وہ جو ہے وہ کور کرتے رہے، لیکن عدم اعتماد کی قرارداد کے بعد ان کے اختلافات ہوئے تو یہ تعلقات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہوئے۔ اور انہوں نے اپنا یہ جو خط ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر محمد شفیق ملک جو ہیں ان کے ذریعے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے ارشد شریف کو جو ہے وہ دھمکانا شروع کر دیا، جس کے بعد ارشد شریف نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے گنجا شیطان کہہ کے جو ہے وہ انہیں مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے ویسے جن سے بھی یہ درخواست لکھوائی گئی ہے، یہ جو گنجا شیطان جیسے نامناسب اور قابل اعتراض الفاظ ہیں، ویسے یہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھے، انہیں محض سنجیدہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ان کے مطابق آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر شفیق ملک کی طرف سے دھمکیوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے اسلام آباد میں سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فہیم رضا، انہوں نے ارشد شریف کو میجر جنرل فیصل نصیر یعنی آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی
کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا، اور جب وہ نہیں مانے اور انہوں نے تنقید کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کون تھا کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے۔ تو اس کے بعد پھر ISI کے جو 2 افسر ہیں، کرنل رضوان اور کرنل نعمان، ان کے ذریعے انہیں دھمکانے، ڈرانے اور سمجھانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اور ارشد شریف کی والدہ نے اس میں لکھا ہے کہ کرنل نعمان نے ان کے گھر آ کر، ارشد شریف کے گھر آ کر ان سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ حکام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور جو بھی جواب ارشد شریف دیں گے وہ اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ پیغام یہ تھا، کرنل نعمان نے جو گھر آ کے پہنچایا وہ یہ تھا کہ یہ سلسلہ جو بند نہ ہوا تو سنگین نتائج کا سامنا ارشد شریف کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے ارشد شریف کی والدہ نے، انہوں نے کہا کہ کرنل نعمان نے انہیں کہا کہ ارشد شریف کو فکس کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ FIRs درج ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ارشد شریف کی والدہ نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ 9 لوگوں کے خلاف FIR درج کی جائے، جن 9 لوگوں کے خلاف وہ پرچہ کٹوانا چاہتی ہیں، ان میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، موجودہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ISI کے موجودہ DGI میجر جنرل فیصل نصیر، ISI اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم رضا، ISI کے کرنل رضوان اور ISI کے کرنل نعمان، اور اس کے علاوہ ISPR کے بریگیڈیئر محمد شفیق ملک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کے خلاف وہ چاہتی ہیں کہ FIR درج ہو۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ الزامات محض الزامات ہوں، اور ISI کے یا افواج پاکستان کے جن افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کا اس میں کوئی کردار نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اس واقعے میں ملوث ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک نہ کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو بے گناہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس ماں کا بیٹا قتل ہوا ہے، مارا گیا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ مدعی کا ہمیشہ سے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کے خلاف FIR درج کروانا چاہتا ہے اس کو یہ حق دیا جانا چاہیے۔ جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم یا اس وقت کے وزیر اعلیٰ یا اس وقت کے واقعی وزراء نے وہاں گولیاں نہیں برسائی تھیں، گولیاں تو جو وہاں پولیس اہلکار تھے انہوں نے چلائی تھیں، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کی FIR جو ہے وہ درج کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء کے خلاف کہ جی جو مدعی ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ جس کے خلاف چاہتے ہیں اس کے خلاف FIR جو ہے وہ درج کی جائے۔ لہٰذا ارشد شریف کی والدہ جن کے خلاف FIR درج کروانا چاہتی ہیں ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے، جانچ پڑتال ہونی چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور قانون کو اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی کیا کسی حاضر سروس فوجی اہلکار کے خلاف، فوجی افسر کے خلاف جو ہے وہ FIR درج ہو سکتی ہے؟ میں پہلے بھی اپنے ایک شو میں، اپنے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئین اور قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کسی فوجی افسر کو، وہ چاہے حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو، اسے یہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ PPC دیکھیں، پاکستان پینل کوڈ، اور اس میں آرمی ریگولیشنز کے حوالے سے جو چیپٹر ہے وہ آپ ملاحظہ کریں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس نہ صرف حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف FIR درج کر سکتی ہے بلکہ اگر ضرورت پڑے تو اسے شامل تفتیش کر سکتی ہے، اسے گرفتار کر سکتی ہے، حراست میں لے سکتی ہے، اور اس کا جو بھی کمانڈنگ افسر ہوگا وہ اس پولیس افسر کو پولیس اسٹیشن سرنڈر کرنے کا پابند ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور ابھی بھی آپ اسکرین پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو PPC کا آرمی ریگولیشنز کے حوالے سے جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ارشد شریف کے خاندان پر بہت ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ارشد شریف کی والدہ نے جن 9 لوگوں کو نامزد کیا ہے وہ قتل میں ملوث ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ملوث نہ ہوں، یہ ان کا شبہ ہو،
اور یہ شبہ غلط ہو، لیکن ان کا یہ حق ہے کہ جن پہ وہ شبہ ظاہر کر رہی ہیں ان کے خلاف FIR درج کی جائے، اس حوالے سے تفتیش کو، تحقیق کو آگے بڑھایا جائے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔